جماعت نہم مضمون اردو سبق کا نام حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس کتاب کے سرگرمی حل کرنے کی مشق تیار کردہ عبدالخالق سر۔ سبق کے شروع میں جو سوال ہے، مصنف کے نام کے سامنے سوانح کا نام لکھیے۔ سب سے پہلا الطاف حسین حالی، انہوں نے جو سوانح لکھی ہے: یادگار غالب، حیات جاوید۔ شبلی نعمانی، جواب الفاروق، سیرت النبی۔ شیخ محمد اکرم، غالب نامہ۔ سید سلیمان ندوی، سیرت عائشہ۔ آپ کو یہ جواب سوانح نگاری کے کالم جو پیلے رنگ کا ہے وہاں پر آپ کو یہ جوابات مل جائیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے دوسرے سوال کی طرف۔ سبق کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا، ڈیش کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس میں جو آپشن دیے ہوئے ہیں کارواں، قافلے اور قائد، صحیح جواب قافلے ہے۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان ڈیش کا رشتہ قائم کیا: رفاقت و اخوت، دوستی و برادری، بھائی بہن۔ اس کا صحیح جواب رفاقت و اخوت ہے۔ تیسرا سوال، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا ڈیش نہیں تھی: بے اعتنائی، دلچسپی، محبت۔ تو صحیح جواب دلچسپی۔ چوتھا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ڈیش نے پڑھائی: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلتے اگلے سوال کی طرف۔ سبق کے حوالے سے درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ کے مسلمان کو انصار کہتے ہیں۔ جواب خالی جگہ میں انصار آئے گا۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمان کو مہاجر کہتے ہیں۔ تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زندگی ہی میں جنت بشارت دے دی گئی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ویب شکل مکمل کیجیے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے کا نام عبد عمرو، خاندان بنی زہرہ بن کلاب، پہلی ہجرت حبشہ، اور چوتھا ان کا شمار بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ جو سوالات ہے اس میں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا، اس احساس کو ظاہر کرنے والا جملہ لکھیے۔ ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر ہمیں یہ جملہ ملے گا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس جملے سے ہمیں ان کے خوف کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، سارے اہل مدینہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں شریک ہیں، اس بیان کی سند پیش کرنے والے جملے، یعنی ایسے جملے ہمیں تلاش کر کے لکھنا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے مدینہ کے رہنے والے لوگ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں شریک ہیں۔ تو پہلا جملہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا و مساکین اور اہل عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ دوسرا جملہ، وہ اپنی تجارت کا نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ تو یہ دو جملے جس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے اہل مدینہ عبدالرحمن بن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ آتے اگلے سوال کی طرف۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خوبیاں لکھیے۔
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبیاں ہیں اس میں نمبر 1 کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر تھے. دوسرا، دولت زیادہ ہونے کے باوجود انہوں نے خدا کو نہیں بھولا. تیسرا، تجارت سے جو دولت حاصل ہوتی تھی اسے وہ مدینہ کے غریبوں، مسکینوں اور دیگر خاندان پر کرتے تھے. چوتھا، ان کی زندگی سادہ تھی، صاحب مال ہونے کے باوجود بھی وہ سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے. اب آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. خط کشیدہ لفظوں کے ہم معنی الفاظ لکھیے. یعنی جملوں کے اندر ہمیں خط کشیدہ لفظ ہے، انڈر لائن لفظ جسے ہم کہتے ہیں، ان انڈر لائن لفظ، خط کشیدہ لفظوں کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ دوسرے ایسے لفظ کو لکھنا ہے جس سے جملے کے معنی تبدیل نہ ہو. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو پہلے ہم لیتے ہیں دولت کمانے اور سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی. یہاں پر ہمیں سینت کر رکھنے کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ سنبھال کر رکھنا، یہ لفظ کو جوڑنا ہے. تو جواب کا جملہ ہمارا جو بنے گا، دولت کمانے اور سنبھال کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی. دوسرا سوال، وہ قناعت پسندی اور استغنا کی وجہ سے سارے مدینے میں مشہور تھے. یہاں پر ہمیں استغنا کا لفظ ہٹانا ہے اور وہاں بے نیازی کے لفظ کو جوڑنا ہے. یعنی جو جواب بنے گا وہ قناعت پسندی اور بے نیازی کی وجہ سے سارے مدینے میں مشہور تھے. تیسرا، سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے دستبردار ہو گئے. یہاں پر ہمیں منصب کا لفظ ہٹا کر عہدہ کا لفظ جوڑنا ہے. سب سے پہلے بذات خود خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو گئے. چوتھا، میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، وہ دونوں میدان میں مستعد رہے. یہاں پر میدان کارزار کا لفظ ہٹانا ہے اور جنگ کا میدان جوڑنا ہے. تو جواب اس طریقے سے ہوگا کہ جنگ کا میدان ہو یا تجارت کا بازار، وہ دونوں میدان میں مستعد رہے. پانچواں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اقیہ سونا پیش کیا. تو یہاں پر موقع پر ہٹانا ہے اور یہاں پر عین وقت پر یا وقت پر بھی لکھے گے تو چلے گا. تو غزوہ تبوک کے موقع جواب اس طریقے سے، غزوہ تبوک کے عین وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ سونا پیش کیا. 6، چھٹا، قافلے کو دیکھ کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے. یہاں پر قافلے کا لفظ ہٹانا ہے اور کارواں کا لفظ جوڑنا ہے. کارواں کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے. آخری، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے. یہاں پر 4 الفاظ دیے ہیں: تجارت، زراعت، غزوات، دولت. یہاں پر جمع کا لفظ پہچاننا ہے. تو یہاں پر جمع جو ہے غزوات کا لفظ ہے، اسے ہم انڈر لائن کر لیں. دوسرا، 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا. صفت عددی تلاش کر کے لکھیے. صفت عددی جس میں عدد ظاہر ہوتا ہے، تو 700 یہ ظاہر کرتا ہے اونٹوں کی تعداد کو، تو یہ لفظ جو ہے صفت عددی ہے. تیسرا، عبد الرحمن بن عوف کا مال حلال اور صاف ہے. اس میں زمانے پہچاننا ہے. زمانے پہچاننے کے لیے ہمیں فعل دیکھنا ہوتا ہے اور اردو میں فعل سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور یہاں پر آخری لفظ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ زمان حال ہے. ان تمام سرگرمیوں کو آپ اپنے بیاض میں مکمل کر لیجئے. شکریہ. جزاکم اللہ خیر.